السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المنتخبي القبلي الكهمي مولانا ومقتدانا وهادينا وشفيعنا وناصرنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله على أعدائهم وقدرتهم وقاسم حقوقهم وملك فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات محمد آل محمد. معزز سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران حسین علیہ السلام، حاضرین مجلس، مسلسل اور متواتر ہدایت بشریت اور قرآن مجید کے عنوان پر آپ حضرات اس امام بارگاہ میں عشرہ محرم 1448 ہجری 2026 عیسوی سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت کی یہ آج کی تیسری مجلس جو آپ کی خدمت میں خطاب کے طور پر اس وقت حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم، چونکہ میں نے جو آیت سرنامہ کلام قرار کی وہ سورہ نساء کی 175 آیت. ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یا تو قرآن کی حدیث سے کرتے ہیں یا تو قرآن کی آیت سے کرتے ہیں یا معصوم کی کسی حدیث سے کرتے ہیں، تاکہ دنیا والے سمجھ لیں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے بلکہ مجلس حسین ہے. اور مجلس حسین میں یا تو قرآن سنایا جاتا ہے یا حدیث سنائی جاتی ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سورہ نساء کی 175 آیت. پروردگار عالم جس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں، اے بنی نوع آدم، اے آدم زادوں، اے آدم کی اولادوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، ہم نے تمہارے خوش و فلاح کے لیے
ہم نے تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اپنی جناب سے، اپنی سرکار سے، اپنی طرف سے، اپنے رخ سے، اپنے گھر سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے سے تمہاری ہدایت کے لیے 2 ہادیوں کا انتظام کیا، 2 رہبر بھیجے، 2 رہنما بھی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ایک تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے قرآن آیا۔ یہ میں آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی تفسیر نہیں کی ہے، میں نے ترجمہ پیش کر رہا ہوں لفظ بلفظ، تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ بات اتر جائے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ٹھیک ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے برہان آیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنی جانب سے، اپنی سرکار سے، اپنی بارگاہ سے، اپنے گھر سے، اپنی طرف سے، توجہ ہے، ایک چمکتا ہوا نور، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، إِلَيْكُمْ، تمہارے لیے، نور مبین، نور مبینہ، یعنی کہ ایک نور ہوتا ہے، ایک نور مبین ہوتا ہے۔ نور الگ ہے، نور مبین الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے اپنی جانب سے نور مبینہ، نور مبین، چمکتا ہوا نور، روشن نور، واضح نور، دکھائی دینے والا نور، توجہ ہے آپ کی۔ تو اللہ نے، اب یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 2 ہادیوں کو بھیجا، ٹھیک، ایک کو اللہ نے برہان کہا اور دوسرے کو اللہ نے نور مبین کہا۔ ذرا توجہ فرمائیں، ایک کو اللہ نے برہان کہا، دوسرے کو اللہ نے نور مبین کہا۔ پہلے تو یہ بتائیے دونوں ہادی کہاں سے آئے؟ کہ اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے گھر سے آئے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے گھر سے آئے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی طرف سے 2 ہادیوں کو بھیجا۔ تو ایک بات تو پہلے ہی مرحلے میں اس آیت میں واضح ہو گئی، ہادی جب بھی آئے گا وہ اللہ کے گھر سے آئے گا، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پیچھے بیٹھنے والے سامعین سے میری گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آگے آگے چل رہے ہیں آگے، اور آگے کافی جگہ ہے، لیکن آگے کی جگہ پر ہو جائے گی، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو پھر بعد میں جگہ ملتی رہے۔ مدد میری سوال پڑھتی ہے محمد والے۔ واقعی گرمی کی شدت بہت ہے اس وقت، تو اللہ نے اپنی جانب سے اپنے گھر سے 2 ہادیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، ایک برہان اور دوسرے نور مبین۔ مگر اس آیت کا اللہ نے ایک بات کو واضح کر دیا، ذرا توجہ فرمائیں، امت مسلمہ کے جھگڑے کو کیوں کر دیا کہ ہم بنائیں گے ہادی، ہم چنیں گے ہادی یا اللہ چنے گا؟ اللہ نے بتا دیا ہادی جب بھی آئے گا اللہ کے گھر سے آئے گا، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ بات کیا ہو گئی؟ اب سنیے، 2 ہادی اللہ نے بھیجے، ایک کو اللہ نے کیا کہا؟ برہان کہا، دوسرے کو اللہ نے کیا کہا؟ نور مبین کہا۔ توجہ فرمائیے، ہمیں تاریخی منزل سے گزر رہا ہوں، آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے اور آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، ٹھیک ہے، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پڑھیے۔ تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے برہان کو بھیجا، مگر تفسیر میں اس لکھا ہے برہان سے آپ کیا سمجھیں گے؟ برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے میننگز کیا ہے؟ برہان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ برہان کا مفہوم کیا ہے؟ برہان کیا ہے؟
تو مفسرین نے نیچے لکھا حاشیے میں کہ قرآن سے مراد قرآن ہے. توجہ فرمائیے, قرآن سے مراد قرآن ہے, یعنی کہ اللہ نے بڑی پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرے خطابت کا ایک بھی جملہ نہیں ہے, بس قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کو بھیجا, تو قرآن کیا ہے؟ ہم نے جب تلاش کیا تو تفسیر میں ملا قرآن کے معنی ہے قرآن. ترجمے میں ملا, نیچے لکھا ہوا ہے امت مسلمہ کے جتنے بھی قرآن ہیں اور جتنے بھی مفسرین ہیں اور جتنے بھی 72 فرقوں کے, ایک فرقے کے نہیں 72 فرقوں کے جتنے بھی مفسرین ہیں, جتنے بھی مترجمین ہیں, سب نے یہی لکھا کہ برہان سے مراد قرآن ہے. ذرا یہ فرمائیں, پوری توجہ, برہان سے مراد قرآن ہے. اب ذرا آگے چلیے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری اپنی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے نور مبین کو نازل کیا. اگر توجہ فرمائیں, اپنے ذہنوں کو کھول کے بیٹھے, ٹھیک ہے, فکر کو روشن کر کے بیٹھے, ٹھیک ہے, تاکہ میں قرآن سے آپ کی خدمت میں کچھ واضح کر سکوں. اس طریقے سے آپ بیٹھے, اس طریقے سے سنیں. تو وہی اللہ نے بتایا, تمام مترجمین نے بتایا کہ قرآن سے مراد قرآن ہے. مگر جب ہم آگے بڑھے, إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے چمکتا ہوا نور نازل کیا. تو جب قرآن کے نیچے تو لکھا ہے قرآن, توجہ فرمائیے گا, امت مسلمہ کے تمام مترجمین نے قرآن کے نیچے لکھا ہے قرآن, ٹھیک ہے, اور نور کے نیچے لکھا ہے نور. میرا کہنا یہ ہے, جب آپ نے برہان کا ترجمہ قرآن کیا ہے تو نور کا بھی تو ترجمہ کرو. جب قرآن کا ترجمہ قرآن کیا ہے تو نور کا بھی تو ترجمہ کرو. جیسے قرآن کے لیے کیا قرآن, نور کا بھی بتاؤ. قرآن کے معنی ہے قرآن, قرآن سے مراد ہے قرآن, قرآن کے مطلب ہے قرآن, تو نور کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کے نیچے آپ ترجمے کو پڑھیے, مسلمانوں کے علماء کی اور مترجمین کے مفسرین کی نیت سامنے آ جائے گی. توجہ ہے آپ کی, جو کھل کے نہیں بولتے. قرآن کے نیچے لکھا ہے قرآن اور نور کے نیچے لکھا ہے نور. میرا کہنا یہ ہے, جب قرآن کا ترجمہ قرآن کیا ہے تو نور کا بھی تو ترجمہ کرو, اور اگر نہیں کرتے تو آدھے کا ہمیں دے دو, آدھے کا ترجمہ بڑے بھائی کر لیں اور آدھے کا ترجمہ چھوٹے بھائی کر لیں. تو تم نے قرآن کا ترجمہ قرآن کر لیا, ہم نے نور مبین کا ترجمہ علی بن ابی طالب کر لیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جو ہے تم نے قرآن کا ترجمہ قرآن کر لیا, ہم نے نور مبین کا ترجمہ علی بن ابی طالب کر لیا. یعنی اللہ کی جانب سے دو حادثے نازل ہو گئے, ایک قرآن اور ایک علی. اب بولے یہ گفتگو, ایک قرآن اور ایک علی. اچھا صاحب, اگر علی نہیں ہے تو آپ بتا دیجیے کون ہے. توجہ ہے, آپ کو مجھے لکھ لیجیے نور کے نیچے لکھ رہے ہیں نور, تو نور کا بھی تو مطلب ہونا چاہیے. تو ہم مانتے علی انسانیت کی ہدایت کے لیے دو ہاری آئے اللہ کی جانب سے, ایک قرآن آیا اور ایک علی آیا. توجہ ہے, دونوں میں چولی دامن میں ساتھ ہے. جو قرآن ہے دونوں اللہ کی جانب سے آئے, اللہ کی گھر سے آئے, اللہ کی بادشاہ سے آئے. توجہ ہے, ایک قرآن ہے ایک علی ہے. تو جب دونوں ایک ہی جگہ سے آئے تو دونوں ایک سے ہی ہیں. جو قرآن ہے وہ علی ہے, جو علی ہے وہ قرآن ہے. علی بھی طیب, قرآن بھی طیب, قرآن بھی طاہر, علی بھی طاہر, قرآن بھی معصوم, علی بھی معصوم, قرآن بھی موجہ, علی بھی موجہ, قرآن بھی ہادی, علی بھی ہادی, قرآن بھی رہبر, علی بھی رہبر, قرآن بھی پیشوا, علی بھی پیشوا. تو جو قرآن کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت, جو علی کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت. نعرہ جو قرآن کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت, جو علی کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت. ذرا توجہ فرمائیں, پوری توجہ رکھیے گا. بھائی اللہ نے قرآن مجید میں علی کو بھیجا, یہ بتایا واضح کیا ہدایت کے لیے, اور قرآن کو بھیجا. تو کیا اللہ علی کا محتاج ہے؟
کیا اللہ میرے قرآن کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ توجہ ہے، مسلمان نماز کی آیت پڑھتا، نماز بھائی 146 مقامات پر پروردگار عالم نے اپنا تعلق اللہ کل شیء قدیر سے کرایا. وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا تھا. اکیلے قرآن کو بھیج دیتا، مسلمان نماز کی آیت پڑھتا، نماز پڑھ لیتا، روزے کی آیت پڑھتا، روزہ رکھ لیتا، حج کی آیت پڑھتا، حج کر لیتا، زکات کی آیت پڑھتا، زکات دے دیتا. اللہ توجہ فرمائیں. مگر پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے موقع پر اکیلے قرآن کو نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ پیش کر یہ بتا دیا جب میں بغیر علی کے قرآن کو کافی نہیں سمجھتا تو تو بغیر علی کے قرآن کو کیسے کافی سمجھ رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. جو ہے جب میں بغیر علی کے کتاب کو کافی نہیں سمجھتا تو تو بغیر علی کے کتاب کو، تو بغیر علی کے قرآن کو کیسے پڑھے گا؟ ایک اور سوال کو محمد. بغیر علی کے دونوں ہاتھ کہاں سے آئے؟ اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے. ایک بات بتائیے ایمانداری سے، کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے گھر سے قرآن کو آتے ہوئے دیکھا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. توجہ فرمائیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے آتے دیکھا، جبرائیل کو آتے دیکھا، قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے دیکھا. توجہ فرمائیے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، قرآن اللہ کی بارگاہ سے آیا، قرآن اللہ کی جانب سے آیا؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے آتے دیکھا، جبرائیل کو آتے دیکھا، قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے دیکھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. نہ جبرائیل کو لاتے دیکھا، توجہ ہے، جب قرآن کو اچھا نہ جبرائیل کو لاتے دیکھا، نہ قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے دیکھا. اس کے بعد تو بڑا پکا یقین ہے مسلمان کو قرآن اللہ کی جانب سے آیا. توجہ ہے آپ کی. حالانکہ آتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا. تو بھائی دلیل کو بتائیے کہ آپ کو نہیں پتا. دلیل بہت بڑی ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. جو آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا اور علی بھی اللہ کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے بچے سے آپ ایک سوال کریں، قرآن کہاں سے آیا؟ توجہ ہے، اللہ کے گھر سے آیا. رسول لاتے ہوئے دیکھا ہے، جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا ہے، قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کہاں صاحب کچھ بھی نہیں دیکھا. واہ مسلمانوں، جس قرآن کو آتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا، قلب پیغمبر پر سورہ حمد آتے دیکھا، سورہ ناس، سورہ مزمل، سورہ مدثر آیتیں آتے دیکھی، سورہ آتے دیکھے، کیا دیکھا؟ کہا صاحب کچھ بھی نہیں دیکھا. تو بس میرا یہی تو کہنا ہے مسلمانوں، بڑی دلیل ہے آپ کے پاس اور بڑے دعوے کرتے ہو کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، قرآن اللہ کے گھر سے آیا. حالانکہ آتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا، قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے نہیں دیکھا. اس کے بعد تو اتنے پکے یقین سے مسلمان کہہ رہا ہے قرآن اللہ کے گھر سے آیا. تو جس کو آتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا، اس پہ تو اتنا یقین ہے. اور جس علی کو 13 پیچھا کعبے میں آتے دیکھا، دیوار کو ہٹتے دیکھا، اس کے بارے میں بحث کر رہے ہو علی اللہ کی طرف سے آیا کہ نہیں آیا؟ صلوات پڑھیے محمد. آئیے قرآن کا حصہ آ گیا ہے. غلط طریقے سے جس علی کو، جس قرآن کو آپ نے آتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا، قلب پیغمبر پہ قرآن کا نزول ہوتے نہیں دیکھا، اس کے بعد دعویٰ کر رہے ہیں قرآن اللہ کے گھر سے آیا اور علی کو آتے بھی دیکھا. توجہ ہے، پیغمبر کے قلب پہ علی کو دیوار کعبہ آتے دیکھا، دیوار کعبہ کو پھٹتے دیکھا. اس کے بعد بحث ہو رہی ہے علی اللہ کے گھر سے آیا کہ نہیں آیا. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
میں ثابت کروں گا کہ جیسے قرآن اللہ کے گھر سے آیا ویسے ہی علی اللہ کے گھر سے آیا. توجہ فرمائیے, نہ ثابت ہو تو نہ مانیے گا. جیسے قرآن اللہ کے گھر سے آیا ویسے ہی علی بھی اللہ کے گھر سے آیا. تو دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کو آپ نے آگے دیکھا کہا نہیں, تو پھر کیا دلیل ہے؟ یہی تو کہتے ہیں در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ, جھکا لو اس پہ اپنا سر, اس پہ جتنے جھکتے چلے جاؤ گے دنیا میں اتنی بلندی نیچی چلی جائے گی. سوال پڑھیے محمد والے محمد. آگے نہیں دیکھنا, جبرائیل کو جاتے نہیں دیکھا. کیا دلیل ہے؟ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. اب سنیے, جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. قرآن کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہے. توجہ ہے, عام مسلمانوں کے بچے سوال کریں گے قرآن کیا ہے, ایک ہی جواب ملے گا, کلام اللہ ہے. کلام اللہ ہے, ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہے. سورہ ہم کلام اللہ, سورہ ناس کلام اللہ, سورہ مدثر کلام اللہ, سورہ مدثر کلام اللہ, سورہ فیل کلام اللہ, سورہ مزمل کلام اللہ, سورہ جمعہ کلام اللہ, قرآن کی آیت کلام اللہ, قرآن کے نفات کلام اللہ, قرآن کے اعراب کلام اللہ. یہی جمع ملے گا نا کہ قرآن کو کہیں سے بھی دیکھو 114 سورے ہیں قرآن میں پائے جوائے. اچھا, ایک آیت کو اٹھائیے اور سوال کریے یہ کیا ہے, جواب ملے گا کلام اللہ ہے. کلام اللہ ہے, کلام اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو چیز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو وہی تو چیزیں ہیں, یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ. اللہ تو مجھے فرمانے کہا کرتے بھائی وہی تو چیزیں ہیں, یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ. قرآن کو کہیں سے بھی دیکھو, الٹ پلٹ کے دیکھو, آیت کو دیکھو, سورے کو دیکھو, ایک ہی جواب آئے گا کلام اللہ ہے, کلام اللہ ہے, کلام اللہ ہے. تو وہی تو چیزیں ہیں, یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ. علی کو کہیں سے بھی دیکھو, آنکھیں دیکھو عین اللہ, چہرہ دیکھو وجه اللہ, زبان دیکھو لسان اللہ, ہاتھ دیکھو ید اللہ, لفظ دیکھو نفس اللہ. توجہ ہے آپ کی, جب علی کا نام آیا کرے توجہ ہے تو شرمایا مت کرو. آپ کے علی نے آپ کو کہیں شرمندہ نہیں کیا. بڑوں نے علی سے اپنا مقابلہ کیا, پتہ نہیں کہاں تک گئے, کہاں پر گئے. آج ان کی قبروں کے نشان بھی معلوم نہیں ہے, نشانات قبر بھی معلوم نہیں ہے. اللہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. ہائے ہائے کیا سن رہے ہو, اللہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. جب علی کا نام آیا کرے نا تو کبھی شرمایا مت کرو. آپ کے مولا نے بڑوں نے آپ کا مقابلہ, علی کا مقابلہ کیا, مگر علی نے ہمیں کہیں بھی شرمندہ نہیں کیا. توجہ ہے, تو آپ تھکی تھکی تار نہیں دیں گے, علی کے نام پر شرما کے تار نہیں دیں گے, علی کے نام پہ کھل کے بولیں گے, علی کے نام پر کھل کے نعرہ لگائیں گے. توجہ ہے, علی وہ ہے جس نے موقع دلایا, علی وہ ہے جس نے سورج پھیلایا, علی وہ ہے جس نے ستارہ بلوایا. توجہ ہے, علی وہ ہے جس نے شربت عطا کیا, علی وہ ہے جس نے سجدہ گزارا, علی وہ ہے جس نے بدر عطا کیا, علی وہ ہے جس نے تجھیت کی. تو علی کے نام پر کبھی بھی آپ شرمندہ نہ ہوا کریں, یہ مولا کا نام ہے. توجہ ہے, تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوگا, تمہارے نام کا بھی مطلب فیضاوادی جان سے کہتے ہیں مجھے آنا ہے تو سلام نہیں بھائی تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوگا, کیا کسی مرحبا کو پچھاڑا ہوگا. ہائے 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 ہائے. تیسرا مسئلہ میں سناؤں گا, جب تک پتہ نہ چل جائے جیسے آپ تک پہنچ چکے ہیں, تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا, کسی مرحبا اندر کو پچھاڑا ہوتا. یہ تو سچ ہے کہ کوئی بھائی, یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا ہے نا. سچا ہونا ہے بھائی, یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا ہے نا. تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا کہ کسی مرحبا اندر کو پچھاڑا
ہوتا ہے نا بابے خربن میں صحیح کچھ تو کھا ہوتا اور جو ہے جب علی کا نام آیا کرے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. میں نے جو جملہ ہے نا آج سے 2009 میں آج سے 16 سال پہلے کراچی میں ایک ممبر سے کہا تھا کہ جب علی کا نام آیا کرے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. اور جو ہے اگلے دن کی مجلس میں ایک صاحب ڈرائنگ روم میں آ گئے آسین کے سامنے آگے کہنے لگے کہ جب آپ نے نعرے تکبیر لگوایا آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے. جب آپ نے نعرے رسالت لگوایا جب آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے. مگر جب آپ نے نعرے حیدری لگوایا تو آپ نے کہا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی کا نعرہ لگاؤ. کہ ذرا بتائیے علی کے نام میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پر دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے. آپ نے رسول اللہ کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کرایا مگر آپ نے علی کے نام پر کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری مجمع تک تاریخی نعرہ لگایا جائے. تو بتائیے گا کل کی مجلس میں علی کے نام میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کراتے ہیں. ہم نے کہا سنو یہ علی کا معاملہ ہے یہاں ادھار نہیں چلتا. علی سن کے جاؤ وجہ کیا ہے علی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے. ہم نے کہا سنو رسول اسلام کی 23 سالہ تاریخی زندگی کو اٹھا کے دیکھو. رسول اسلام نے اللہ کا تعارف کرایا دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے. اپنا تعارف کرایا دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے. میرے زمین خود کے میدان میں جب علی کا تعارف کرایا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میں مجھ کو مولا ہوں لہٰذا علی المولا. تو جب علی کا نام آئے مسلمانوں کے بچے پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ علی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرے. ارے علی کی فضیلت سمجھ کے نہ صحیح رسول کی سنت سمجھ کے بات جب علی کا نام آیا کرے تو شرمایا مت کرو. پوری توجہ. تو آپ نے قرآن کو آتے دیکھا نہیں جو جس کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو دو جو چیزیں ہیں یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ. حضرت توجہ فرمائیں قرآن کو کہیں سے بھی دیکھ لو آیت کو دیکھ لو سورے کو دیکھ لو ایک ہی جواب آئے گا. کلام اللہ ہے تو علی کو کہیں سے بھی دیکھ لو. توجہ کہیں سے بھی دیکھ لو. آنکھیں دیکھ لو عین اللہ. چہرہ دیکھ لو وجہ اللہ. زبان دیکھ لو لسان اللہ. توجہ ہے یعنی علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ. علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ. علی کی زبان اللہ کی زبان. علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ. توجہ ہاتھ کی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا علی نے کسی کو بھولا تو علی نے نہیں بھولا اللہ نے بھولا. کیا سن رہے ہو یار؟ اللہ نے بولا. علی نے کسی کو دیکھا علی نے نہیں دیکھا اللہ نے دیکھا. علی نے کسی کو مارا تو علی نے نہیں مارا. توجہ فرمائیں اللہ نے مارا. پوری توجہ. علی نے نہیں مارا توجہ اللہ نے مارا. علی نے کسی کو دیکھا علی نے نہیں دیکھا اللہ نے دیکھا. علی نے کسی کو مارا علی نے نہیں مارا اللہ نے مارا. علی نے کسی کو ڈانٹا تو علی نے نہیں ڈانٹا اللہ نے ڈانٹا. اب پوری توجہ سے سمجھنے والوں علی نے اگر کسی کو بھیک دی تو علی نے نہیں دی اللہ نے دی. علی نے نہیں دی اللہ نے دی. اب کہو ہمت ہے تو کہو علی سے مانگنا بدعت ہے. علی
علی سے مانگنا حرام ہے، علی سے مانگنا ناجائز ہے، ہاں علی سے مانگنا ناجائز ہے، علی سے مانگنا حرام ہے، علی سے مانگنا بدعت ہے، کہو نا، اس لیے کہ علی سے مانگنا نہیں ہے، علی سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، ہائے ہائے، توجہ فرمائے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے پوری توجہ رکھے گا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے مسئلہ کیا ہے، علی اللہ نے علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا نا، اللہ نے علی کے ہاتھ کو ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ نے علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، توجہ ہے۔ تو اگر تمہارے دروازے پہ کہتے ہیں نا ان سے نہ مانگو، ان سے مانگنا بدعت ہے، ان سے مانگنا ناجائز ہے، ان سے مانگنا حرام ہے، ان سے مانگنا ناجائز ہے، غیر اللہ سے نہ مانگیے، توجہ رکھیے، ایک جملہ اور ایک ٹھہر کے پڑھو، غیر اللہ سے نہ مانگیے، بھائی حیدر میری غیر اللہ سے نہ مانگیے، تو پھر دھیان سے ذرا سنیے، غیر اللہ سے نہ مانگیے، غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، غیر اللہ سے مانگنا ناجائز ہے۔ اچھا غیر اللہ سے مانگنا ناجائز ہے تو اگر آج کے بعد تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو اس سے کہنا ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، ہم اللہ تھوڑی ہیں، ارے کیا سن رہے ہو میرے بھائی، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، ہم اللہ تھوڑے ہیں۔ کہا نہیں، ساحل کو ڈانٹیے گا مت، ساحل کو چھڑکیے گا مت، ساحل کو منع مت کریے گا، وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگ رہا ہے، آپ کو امیر سمجھ کے مانگ رہا ہے، مسئلہ ہو گیا، آپ کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگ رہا ہے، آپ کو امیر سمجھ کے مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آئے اللہ سمجھ کے مانگے تو بدعت، امیر سمجھ کے مانگے تو جائز، تو ہم علی پر اللہ سمجھ کے نہیں مانگے، امیر المومنین اللہ سمجھ کے مانگے تو بدعت، امیر سمجھ کے مانگے، میاں مگر ہم نے بھی پڑھے انٹرنیشنل فقیر دیکھے، کیا سنتے ہو میرے بھائی، کاش کوئی ہمارا مجمع میں اتنا بول جائے کہ ہمارا بول رہا ہے، ہم نے بھی پڑھے انٹرنیشنل فقیر دیکھے، سب کو علی کے نام پہ مانگتے دیکھا، علی کے نام پہ دے دو، فاطمہ کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو، حسین کے نام پہ دے دو، عباس کے نام پہ دے دو، میں ایک جگہ گیا، میں نے ایک بھکاری کو دیکھا جو کہہ رہا تھا علی کے نام پہ دے دو، فاطمہ کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو، حسین کے نام پہ دے دو، میں نے بازو کو پکڑا ہلایا، اور بھی تو بہت ہے، اور کسی کے نام پہ کیوں نہیں مانتا، فلاں کے نام پہ دے دو، کیا سن رہے ہو، فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پہ دے دو، آنکھوں میں لال ڈبے آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، ٹیبلیوں پہ بیٹھ چڑھ گئے، غصے میں کاٹنے لگا اور کہنے لگا مولانا ہم بھکاری ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں بھیک بھکاریوں کے نام پہ نہیں ملتے۔ ہم بھکاری ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بتایا، یہ اگر دنیا میں ہے جب بھی صاحب اختیار دنیا میں نہیں ہے، جب بھی صاحب اختیار آپ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیے، لوگ کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیے، توجہ ہے، یا علی مدد نہ کہیے، علی سے مدد نہ مانگیے، توجہ ہے، علی سے مدد مانگنا حرام ہے، علی سے مدد مانگنا حرام ہے، رسول سے مدد مانگنا حرام ہے، فاطمہ سے مدد مانگنا حرام ہے، حسن سے مدد مانگنا حرام ہے، حسین سے مدد مانگنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ سنیے کیوں حرام ہے؟ کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، اللہ سے مدد مانگیے۔ اچھا صاحب ان سے کیوں نہ مانگے؟ کہا اس لیے نہ مانگے جنگ احد میں رسول اسلام کے
تو دندان مبارک شہید ہوئے، جب رسول نے اپنی مدد نہیں کی تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ہائے ہائے کیا سن رہے ہو میرے بھائی، بڑے اطلاع سے بات دینے آیا ہوں بھائی۔ جب رسول نے جنگ احد میں رسول اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب رسول نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ توجہ ہے، علی کو سولی پہ لٹکایا گیا، جب علی نے اپنی مدد نہیں کی، مسائل نہیں پڑھ رہا، نقطہ پڑھ رہا ہوں، جب علی نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ توجہ ہے، فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، جب فاطمہ نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گی؟ توجہ ہے، حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، جب حسن نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، جب حسین نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ لہذا ان سے مدد نہ مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ ہائے ہائے سنیے، آپ نے اعتراض کہا کیوں؟ کہا جب یہ اپنی مدد نہیں کرتے تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو اللہ سے بھی نہ مانگو۔ کہا اللہ سے بھی نہ مانگے، ہم نے کہا جنگ احد میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب اللہ نے رسول کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، جب اللہ نے رسول کی مدد نہیں کی تو آپ کی مدد کرے گا، جب اللہ نے علی کی مدد نہیں کی تو آپ کی مدد کرے گا، جب اللہ نے فاطمہ کی مدد نہیں کی تو آپ کی مدد کرے گا، جب اللہ نے حسن کی مدد نہیں کی تو آپ کی مدد کرے گا، جب اللہ نے حسین کی مدد نہیں کی تو آپ کی مدد کرے گا۔ ارے جب اللہ معصوموں کی مدد نہیں کرتا تو چوروں کی طرف سے مدد کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جو ہے آپ کی، اسی لیے بتا دیا گیا، آپ یا سندھاولی میں بیٹھ کر اس امام بارگاہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا علی مدد، وہ نجف میں سو رہے ہیں، وہ نجف میں سو رہے ہیں، آپ یہاں ہندوستان کے مغربی یوپی کے ضلع مظفر نگر کمشنری میرٹھ سندھاولی میں ادا خانے میں ابو طالب، جناب ابو طالب ادا خانے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ وہ تو نجف میں سو رہے ہیں، یہاں آپ کی مدد کیسے کرنے آ جائیں گے؟ یہی تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کیسے مدد کریں گے علی۔ یہی تو فلسفہ بتایا ہے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں۔ اور جو ہے جب رسول اسلام بستر چھوڑ کر ہجرت پہ گئے، کس کو چھڑاتے گئے؟ توجہ ہے کہ علی کو بستر پہ چھڑایا، توجہ رکھیے گا، علی کو بستر پہ چھڑایا، اسی لیے تو اپنی زندگی میں علی کو بستر پہ چھڑا کے بتا دیا جب علی بستر پہ سو کر میری مدد کر سکتا ہے تو نجف میں سو کر شیعوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد۔ جو ہے جب علی بستر پہ سو کر رسول کی مدد کر سکتا ہے تو نجف میں سو کر ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا یہ شیعہ کہتے ہیں، ان کے بعد بڑی دلیلیں ہیں، کہاں علی کے چاہنے والے ہیں جنت میں جائیں گے، ہم علی کے ماننے والے ہیں جنت میں جائیں گے۔ یہ بات ذہن رکھیے گا، علی کے ماننے والا وہی ہوگا جس کا سب کچھ پورا ہوگا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو بزرگوں کا احترام کرے گا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو ماں باپ سے محبت سے پیش آئے گا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو پڑوسی کو بھوکا نہیں دیکھ پائے گا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو یتیم کی مدد کرے گا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو بیوہ کی مدد کرے گا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اخلاقیات پہ غور کرے گا۔ توجہ ہے، علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو نمازی ہوگا۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو پابند صبح صلات ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، یہ جملہ سن کے اب آپ کی خدمت میں جملہ کر رہا ہوں۔ علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو سارے فروغین کو
ہوا کرتا ہوگا. بول کر تو ہم کہتے ہیں نا علی کے ماننے والے ہیں, ہم شیعہ جنت میں جائیں گے. یہ بتاؤ علی نجف میں سو رہے ہیں, ان شیعوں کو جنت میں کیسے بھیج دیں گے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہا شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کا چاہنے والا ہو, اسے شیعہ کہتے ہیں. یعنی علی کے چاہنے والے کہتے ہیں علی ہمیں جنت میں بھیجیں گے, ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. تو کوئی دلیل ہے جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہاں ہم نے کہا دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا کیا ہے واقعے میں؟ کہا یہ ہے اصحاب کہف جنت میں جائیں گے. بڑی بات نہیں ہے, اصحاب کہف جنت میں جائیں گے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. تو کیا کیا اصحاب کہف نے؟ کتنے مردے جلائے, کتنے یتیموں کو کھانا کھلایا, کتنے سورج پر لائے, کتنے چاند کے ٹکڑے کیے, کتنے ستارے بنوائے, کتنے خندق فتح کیے, کتنے خندق فتح کیے. تو یہ کیا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا. اپنی جان بچانے کے لیے غار میں آ کے سو گئے. کیا سن رہے ہو؟ اپنی جان بچانے کے لیے غار میں آ کے سو گئے. وہاں مسلمانوں جو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں آ کے سو جائے, اس کا تو کتا بھی جنت میں جائے. اور جو رسول کی جان بچانے کے لیے بستر رسول پہ سو جائے, اس کے شیعہ بھی جنت میں نہ جائے. جو ہے آپ کی اس کے شیعہ بھی جنت میں نہ جائیں. یہ علی کا مرتبہ ہے, ولایت علی کا مرتبہ ہے. ولایت علی کی مہر لگی ہوگی. اگر ولایت علی کی مہر لگی ہوگی تو کسی کا پاپ بھی جنت میں جانے سے آپ کو روک نہیں سکتا. مگر مہر جبھی لگی ہوگی جب آپ سیرت علی پہ عمل کریں. توجہ ہے, مہر بھی جبھی لگے گی ولایت علی کی. یہ نہیں ہے علی علی کیا اور صبح کے ٹائم پڑھ کے سو گئے, نماز کی بھی فکر نہیں ہے. توجہ ہے, پوری توجہ رکھیے گا. جو پوری رات اداکاری کر رہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھے. بغیر اداکاری کے نماز نہیں, اور نماز کے بغیر اداکاری نہیں. توجہ ہے. تو آپ کو ہر رکن کو مارنا ہوگا, سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اعمال کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اہل بیت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو سب کچھ معاف ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا میں تو آپ جا سکتے ہیں, قیامت اور زندگی کے بیچ میں برزخ ایک ایسی چیز ہے جس میں سارا حساب کتاب لے لیا جائے گا. وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. شفاعت ہوگی, غضب شفاعت تو ہوگی, مگر علی کے چاہنے والے تو بن جائیں گے. ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑتا ہم علی کے چاہنے والے ہیں. علی خود کہے یہ میرا چاہنے والا ہے. جب آئے گا مطلب جب علی کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, اور علی جب کہیں گے جب آپ علی کو خوش کریں گے. علی جب خوش ہوں گے جب آپ اللہ کو سجدہ کریں گے. اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, علی کو اللہ نے خدا مانا. علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں, خدا وہ ہے تو میرا بھی خالق ہے. توجہ فرمائیے. تو ولایت علی بہت بڑی طاقت کا نام ہے. ولایت علی کی بڑی طاقت ہے. اگر ولایت علی نہیں ہے کسی مسلمان کے پاس, علی کو نہیں مانتا, تو اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ زکات قبول ہے. کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے. اگر ولایت علی ہے تو سب کچھ قابل قبول ہے, سب کچھ قابل قبول ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں جو نعیم الابرار میں لکھا ہوا ہے. مولانا نعیم الملت صاحب نے 5 جلدوں کی کتاب ہے, نعیم الابرار اس کا نام ہے. آپ قیامت تک روزے رکھیے, قیامت تک نمازیں پڑھیے, قیامت تک اعمال کریے. اگر ولایت علی پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل نہیں قابل قبول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال ایک واقعہ سنیے, بالکل سادی سی مثال کا واقعہ ہے, انشاءاللہ آپ حضرات محفوظ ہوں گے. نعیم الابرار میں واقعہ لکھا ہوا ہے. نعیم الملت صاحب رہنے والے تھے ساہیوال کے, لاہور اور ملتان کے بیچ میں ایک جگہ ہے, بالکل سینٹر میں ساہیوال. تقریباً 2011 میں
میں نے وہاں قصر بدور امام بارگاہ میں 2011 میں محرم ہوتا ہے اسی جگہ پہ صحیح بات جہاں کے وہ رہتے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اب سنیے پرانے زمانے کی بات ہے, اس زمانے کی بات ہے بھائی حضرت جی, جب لوگ یہ ہینڈ پائپ سمرسیبل ٹنکیاں ٹینک یہ سب نہیں تھے, کنووں سے پانی کھینچا جاتا تھا. ایسے کنووں سے پانی کھینچا جاتا تھا. بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ایک گاؤں میں مولانا صاحب رہا کرتے تھے جن کا فوکس اعمال میں بہت تھا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, توجہ ہے, یہ سب باتیں وہ. ابھی پردھان جی نے 2 دن پہلے ایک جملہ کہا, تبلیغ کسے کہتے ہیں اور ہدایت کسے کہتے ہیں. ماشاء اللہ مولانا علیہ السلام نے ہدایت کیا چیز ہے اور تبلیغ کیا چیز ہے. سنیے, تبلیغ اپنوں میں کی جاتی ہے, بہت سی باتیں پردھان جی نے. ہدایت مشرکین میں ہوتی ہے, تبلیغ اپنوں میں ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے سنیے. پورے قرآن کا میں ذمہ دار ہوں, الحمد کے الف سے لے کر بناس کے سن تک لوگ کہتے ہیں تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو. کسی بھی آیت میں کسی بھی عمل کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا. اگر آیا تو ولایت دینے کے لیے آیا. اگر آیا اور ولایت دینے کی تبلیغ کہاں ہوگی؟ اپنوں ہی میں ہوگی. ہائے ہائے میں جان سے رہا ہوں بھائی, ولایت علی کی تبلیغ تو اپنوں ہی میں ہوگی نا. ولایت علی کے لیے تبلیغ کا لفظ آیا, یا ایھا الرسول بلغ, تبلیغ کر دو اس پیغام کی, توجہ ہے, جو ہم لوگ کو پہنچا سکے, پہنچا چکے. اور یاد رکھو اگر یہ نہ پہنچایا, اگر یہ نہ پہنچایا, یہ قرآن کی آیت ہے جناب, حیدر علی ذیلی کی خطابت نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اگر یہ نہ پہنچایا, کیا نہیں پہنچایا, کیا نہیں پہنچایا, یہ وہ کیا ہے, یہ ولایت علی. اگر علی کو نہیں پہنچایا, کارے رسالت ہی انجام دے دیا. میں قربان نہ جاؤں رسالت پہ, کارے رسالت ہی اللہ گریڈ دے رہا ہے رسول کو. تو جب رسول نے کہہ رہا ہے کہ رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا تو ہماری کیا اوقات ہے. سوچیے, جب رسول کے کام کو ہی اللہ نے ختم کر دیا, اگر یہ نہ پہنچایا تو کارے رسالت ہی انجام نہ دیا, تو آنے والے قیامت تک کے سارے خطیب سن لے, جیسے اللہ نے رسول کو کہا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, ایسے سارے خطیب سن لے اگر یہ نہ پڑھا, اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. سارا مجمع بھی سن لے اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. لہذا علی کی تبلیغ ضروری ہے, علی کی ولایت کو بتانا تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں کو اتر جائے. سنیے, جو میں بتا رہا ہوں نعیم الملت کا واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے نعیم الابرار میں, وہ کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے جب کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا. ایک مولانا صاحب رہا کرتے تھے, نماز روزے کی بڑی تبلیغ کیا کرتے تھے, عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا, غور سے سنیے گا, ایک دن ایسا ہوا کہ کنویں کے اندر کتا گر گیا. بھائی کلیپ ادھر دیکھیے, کنویں کے اندر کتا گر گیا. اچھا صاحب, کنویں کے اندر کتا گر گیا, لوگ گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, دوڑے دوڑے مولوی صاحب کے پاس آئے, ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا مولانا صاحب آج تو بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ جلدی سے مسئلہ بتائیے ورنہ شام کے کھانے پہ بن جائے گی. دعوت صلح شیعہ کی ہڈیاں بھگوڑنے والوں کے اولادوں میں سے تھے. کیا سنا ہے, جب کھانے کا بنا فوراً پریشان ہو گئے. کا مسئلہ کیا ہے کہ پیشانی میں پسینہ آ گیا. کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کنویں میں کتا گر گیا, آج کنویں میں کتا گر گیا, جلدی مسئلہ بتائیے اب کیسے ہو ورنہ کھانا کیسے بنے گا. قبلہ نے کہا اچھا کنویں میں کتا گر گیا تو پریشانی کی کیا بات ہے, پریشانی کی کیا بات ہے. 40 ٹون پانی میں نکال دیجیے, پانی پاک ہو جائے گا.
ہاں تو مسئلہ بھی یہی ہے، اگر کتا کسی کنویں میں گر جائے تو مسئلہ بھی 40 روز پانی پاک ہو جائے، لوگ خوش ہو گئے، کا بڑا آسان مسئلہ، ایک بستی میں 40 لوگ دو گے، ایک دو نکالے، لوگ سن کے مسئلہ کنویں کی ٹھنڈ پہ آ گئے، پانی نکالنا شروع کیا، 40 روز پانی نکالا، 50 نکالا، 60 نکالا، 100 نکالا، صبح سے شام تک پانی نکالا، دوپہر سے شام تک۔ اب جب پانی نکال کے تھک گئے تو ایک صاحب کو پیاس لگنے لگی، توجہ ہے، انہوں نے گلاس میں پانی لیا، پانی کو پینا چاہا، برابر والے نے گولی مار کے کہا خبردار پانی کی بسم اللہ قبلہ سے کرائی جائے گی۔ ہائے ہائے کیسے سن رہے ہیں آپ یہ باتیں؟ پانی کی بسم اللہ قبلہ سے کرائی جائے گی۔ اچھا پانی کی بسم اللہ قبلہ سے کرائی جائے گی، بالکل لے کے چلیے۔ اب لوگوں نے پانی کو لیا، مولانا صاحب کی خدمت میں آئے، دروازے کو دستک دی، مولانا صاحب گھر سے باہر آئے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قبلہ آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا کنویں میں کتا گر گیا تھا، آپ نے کہا 40 ڈول پانی کے نکال لیجیے پانی پاک ہو جائے گا، تو ہم نے 40 کے بجائے 50 100 1000 کئی گھنٹے پانی نکالا۔ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ پانی کی بسم اللہ آپ سے کرائی جائے۔ قبلہ نے پانی کا گلاس دیا، بولے بالکل کریں گے بسم اللہ۔ اب قبلہ نے پانی کا گلاس دیا، پانی کو پینا چاہا، آدھا گلاس پانی پیا تھا کہ پانی بھی نظر آیا کتے کا بال۔ ہائے 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 کیا سن رہے ہو؟ ارے آخری مجمع تک پانی بھی نظر آیا کتے کا بال۔ قبلہ نے فوراً دیواروں میں بیٹھا کے کہا کیا کنویں سے پانی نکالا تھا کتا نہیں نکالا تھا؟ ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا کنویں سے پانی نکالا تھا کتا نہیں نکالا تھا؟ لوگوں نے ہاتھوں میں چھوڑ کے کہا قبلہ مستقیم آپ نے کتا نکالنے کے لیے کب کہا تھا؟ کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے کتا نکالنے کے لیے کب کہا تھا؟ آپ نے تو پانی نکالنے کے لیے کہا تھا۔ مولانا نے کہا خبردار قیامت تک کنویں سے پانی نکالے جاؤ، جب تک کنویں سے کتا نہیں نکالو گے پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا قبلہ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں قیامت تک نمازیں پڑھو، قیامت تک روزے رکھو، قیامت تک حج کرو، جب تک تم سے علی کو کتا پیچھے نہ نکلتا نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ اب 55 منٹ ہو گئے ہیں، اب میرے خیال سے مسائل بھی پڑھنا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، دوسری منزل بھی ہونا ہے، میں تو ابھی پڑھ سکتا ہوں، موضوع میں بڑی گنجائش ہے، آپ نے وقت کو سنا، اسی طریقے سے آج تشریف لاتے رہیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اسی طریقے سے آپ آئندہ سال بھی مجلس کریں، جی محرم، مولا سارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ آج 3 محرم ختم ہو گئی، 4 محرم کی شب ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ سوائے کبھی اہل بیت علیہ السلام کے۔ جانتے ہیں قطار حسین جب کربلا سے حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا، مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک مرتبہ پتا ہے کہاں آئے؟ ماں کی قبر پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا نا ماں آپ کا حسین جا رہا ہے۔ قبر سے آواز بیٹا کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تو کربلا جائے گا؟ تیری ماں یہی رہے گی؟ الحمد للہ یہی وجہ تھی کہ جب سے حسین کربلا گئے تھے عصر عاشور شب عاشور تک عصر خیمہ سے رونے کی آواز آتی تھی، ہائے میرا حسین، ارے رسول کی بیٹی قبر میں نہ رہی لیکن حسین کے ساتھ ساتھ چلی گئی۔ اسی طریقے تھی کہ حسین سیٹ سے زمین پہ تشریف لایا، آواز کی اماں، پہلو سے آواز آئی ہاں میرے بیٹے حسین، میں نے تیرا مقصد اپنے بالوں سے آوازیں بلند ہو گئی ہیں داروں، یہ ہمارے مجلس ہوتا ہے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے۔ سنیے گا داروں، اس کے بعد رسول کے روزے پہ آئے، ایک مرتبہ رسول کے روزے پہ گر گئے حسین، اور ہاتھ رسول کے روزے پہ چھوڑ کے کہا پروا ایک مرتبہ
رسول سے کہا جنگل میں جا کے پیاسوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے کو آئے گا۔ اللہ حسین رخصت ہو رہے ہیں، بس اداکاروں ایک مرتبہ جب عباس سے کہا محرم تیار کرو، اور سنیے گا اداکاروں، ایک مرتبہ عباس نے محرم کو تیار کیا، جب قافلہ چلنے لگا تو ایک گھر سے آواز آئی، اے عباس اپنی بوڑھی ماں سے مل کے نہیں جاؤ گے؟ ارے سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہو عمر بنی، ارے عباس تم کربلا جا رہے ہو، اس بوڑھی ماں کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سنیے گا اداکاروں، عباس ملنے آئے اپنی ماں سے، ایک مرتبہ اول بنی نے عباس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا عباس تجھ سے مجھے کچھ وعدہ لینا ہے، کہا اماں کیا وعدہ ہے؟ کہا رسول کے روزے پہ چل۔ سنیے گا اداکاروں، عباس جیسے ہی عباس کی ماں کو آگے دیکھا رسول کے روزے پر مجمع لگا ہوا تھا، ایسے پتہ چلا عباس کی ماں آ رہی ہے، مجمع گائے کی طرح پھٹنے لگا۔ ہاں عباس کی ماں کا معاملہ ہے نا، ایک مرتبہ عمر بنی نے نہ کہا ہوگا اے رسول اللہ میرے پردے کا اتنا انتظام، اے آپ کی نوازی لینا، بازار شام کوفہ شرابیوں کا دربار بے مغرب چادر۔ سنو سنو سنو، عمر بنی نے عباس کو لائی رسول کے روزے پر، ایک مرتبہ چادر کو سر سے اتارا اور زمین پہ بچھایا، عباس کو اپنی چادر پہ کھڑا کیا، دائیں ہاتھ کو رسول کے روزے پہ رکھا۔ عمر بنی نے دائیں ہاتھ کو رسول کے روزے پہ رکھا اور بائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا، اور ایک مرتبہ سوال کیا عباس بتاؤ دانا ہاتھ کہاں ہے، دانا بازو کہاں ہے؟ کہا اماں رسول کے روزے پر۔ کہا بائیں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اماں آپ کے سر پر۔ ایک مرتبہ عباس سے کہتی عمر بنی عباس رسول کے روزے کی قسم کھا، میرے سر کی قسم کھا، جب تک تیرے دونوں بازو سلامت رہیں گے زینب کی نگاہ پہ آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ جانے کتنا بھروسہ تھا سب کو عباس پر۔ عباس نے سر کو جھکایا، اے اماں عباس کا وعدہ ہے جب تک دونوں بازو سلامت رہیں گے آنچ نہیں آئے گی۔ بس اداکاروں قافلہ چلنے لگا، جانتے ہیں اداکاروں چلتے چلتے امام حسین اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے نانی اب آپ کا نواسا عراق جا رہا ہے۔ ام سلمہ نے کہا اے بیٹا حسین عراق جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ عراق والوں نے تو تیرے پاپا اور تیرے نانا کے ساتھ پکڑ لی تھی، یہ تو عراق کے جا رہا ہے۔ کہا اے ماں ارے نانا کی وصیت تھی تو دین کو بچانا ہے۔ تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا، کہا میری طرف سے اجازت ہے مگر ایک بات بتا دے اے حسین مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو رسول کے دین پہ قربان ہو گیا، تو میرے والی و وارث کے دین پہ تیرا گلا کٹ گیا، تیرا سر سے جدا ہو گیا؟ تو سنیں گے اداکاروں ایک مرتبہ امام حسین نے ایک مٹھی خاک دی اور خاک دینے کے بعد کہا اے اماں اس خاک کو لیجیے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ ام سلمہ نے کہا دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، اے اماں یہ کربلا ہے۔ اب ایک مرتبہ امام حسین بتا رہے ہیں اے نانی اماں ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی اکبر کی بچی ہوگی، اے نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا مارا ہوگا، اے نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد قاسم والے جائیں گے، اے نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، اے نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ شبہ کا کوئی خنجر آپ کے حسین کا سوکھا چلا۔ ام سلمہ نے کہا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تو مارا گیا؟ حسین نے کربلا سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اے جانے امامت سے کہا اس مٹھی کے اس خاک کو رکھو۔ اے نانی اماں جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا تمہارا حسین مارا گیا۔
آپ کا رخصت ہوا 2 محرم آئے 3 محرم آئے 4 محرم آئے ام سلمہ کی پریشانی بڑھتی رہی ازادارے ام سلمہ سوچتی رہی میرا حسین کیسا ہوگا ایک مرتبہ شب عاشورہ آئی آج ام سلمہ بہت پریشان ہے صبح روز عاشورہ آیا ام سلمہ کو قرار نہیں ہے ایک مرتبہ ام سلمہ صبح کی نماز سے لے کر سہر خانہ میں دوڑتی چلی جا رہی ہے عجیب کیفیت ہے عجیب بے چینی ہے جب ام سلمہ تھک گئی روز عاشورہ ایک مرتبہ سر اپنے بستر پہ لیٹ گئی تھک کر سو گئی ام سلمہ نیند آ گئی ام سلمہ کو آنکھ لگ گئی ادھر عصر عاشور حسین کا گلا کاٹا جا رہا تھا ادھر ام سلمہ سو رہی تھی ایک مرتبہ سامنے کیا دیکھا رسول آئے ہیں سر پہ خاک ہے اور خون کے چھینٹے ہیں لباس خون سے تر ہے کہے ام سلمہ تو سو رہی ہے اللہ کو راجا ام سلمہ تو سو رہی ہے میرا حسین مارا گیا سنیں گے ازادارو ایک مرتبہ بات ایسے حسین مارا گیا میں کیسے یقین کروں تاکہ ایک میرے سر میں دربارہ اٹھا میرا سر میرا ترجمہ حسین کے خون سے تر ام سلمہ کی چونک کے آنکھ کھلی ایک مرتبہ اس خاک کی طرف بڑھی جو حسین دے کر گیا تھا جیسے خاک کو دیکھا خون جوش مار رہا ہے ام سلمہ نے سر پھیر دیا کربلا کی طرف رو کر کہا اے میرے حسین تم بھوکا پیاسا مارا گیا تیری نانی کو کیسے مارا طیبت کی آخری تصویر خاک میں ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه خیال والذین ظلموا أي منقلب پروردگار کے واسطے کو بنانے اس مختصر سی عمارت کو بولو شیعہ نے کہا کہاں کے لیے عزت ناموس کی عمارت پروردگار کو قبول کر دے کے دائیں تلاوت کروانے لگے مائیں بہنیں مومنات اور مومنین سب کے آوازوں پر رحمت اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت آئندہ سال بھی اسی طریقے سے عزاداری کریں سب کو طول حیات صحت کے ساتھ پروردگار کے واسطہ محمد والے کو کیا ہمارے بھائی حضرت نبی کے بھتیجے کا ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پروردگار اس مجلس کا واسطہ ان مسائل کا واسطہ اس کو جلد سے جلد صحت کامل عاجل عطا فرما پروردگار زمانہ پر عاشور ہے آخری حجت کے ظہور میں تعلیم فرما ہمیں ان کے اعمال کو ساتھ میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نعم حسین